شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ڈھونڈتا رہا کہ وہ شخص مجھے مل جائے جس نے اللہ کے راستے میں خیرات کی ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ کہتے ہیں پوری زندگی مجھے کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جس بندے نے اللہ کے راستے میں خیرات کی ہو، اللہ کے راستے میں دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ کہتے ہیں مجھے ایسا بندہ نہیں ملا۔ کریم نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے درمیان اور دوزخ کے درمیان، دوزخ کی آگ کے درمیان دیوار بناؤ، بے شک ایک روٹی کے ٹکڑے سے کیوں نہ ہو۔ ایک روٹی کا جو ٹکڑا ہے وہ بھی آپ کو دوزخ سے دور کر دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب سائل کو بندہ ہدیہ دیتا ہے، پکانے والی عورت، اس کا خامد، گھر والا، مالک جو حکم دیتا ہے، اور اس کا وہ نوکر جس کو کہا جاتا ہے کہ دے کے آ، اللہ رب العالمین ان تینوں کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم خیرات کرتے ہو تو وہ سائل کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے وہ بلا کیف جو اللہ کا ید ہے اس تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ پھر تمہارے جو صدقے ہوتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں پالتا ہے، جیسے تم وچھیروں کو پالتے ہو۔ اور ایک مٹھی جو ہے یا ایک مٹھی جو خیرات ہے وہ پلتے پلتے احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے۔ یہ اور اس کے مقابلے میں پھر مذمت فرمائی جو سوال کرتا ہے۔ کئی دفعہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھا بھی ہوتا ہے، وہ بھی مسجد میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے۔ سوال سے بچا جائے۔ جو شرعی ہے سوال وہ یہ ہے کہ بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، تو ایک وقت کی روٹی وہ سوال کر سکتا ہے۔ اور جو بندہ سوال کی عادت بنا لیتا ہے تو میدان محشر میں اس طرح اٹھایا جائے گا اس کے منہ کے اوپر ماس نہیں ہوگا۔ یہ جو سوال کرنا ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنی جو اس کو مسئلہ ہو وہ چھپا لے اور کسی کو نہ بتائے سوائے اللہ کے، اور اللہ سے کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ رب العالمین اس کو تھوڑے عرصے میں غنی فرما دے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک رواج بن گیا، ایک طریقہ بن گیا، ایک دوسرے سے ملیں گے، کیا حال ہے جی، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، وہ دوسرے لمحے ہی کہہ دے گا سناؤ کاروبار کا کیا حال ہے، وہ کہے گا جی الحمدللہ شکر ہے، پر حالات کوئی نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے گا، معاملات بڑے عجب ہو گئے، معاملات یہ ہو گئے۔ اور بعض دفعہ تو لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ کفر باشد، اللہ سڑنا کرو کی ہے۔ کفریہ جو لفظ ہیں جس کے کہنے سے بندہ جو ہوتا ہے وہ اسلام سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اس میں بعض بندے کہتے ہیں جو بندہ بھول کے آ دے وے، تو بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ بندہ بڈھی نو اگر بھول کے طلاق آنا ہے تو طلاق تو ہو جاتی ہے۔ اب بڈھی کی عزت وہ نہیں ہے جو نیک لوگوں کی عزت ہے، اور نیک لوگوں کی بھی عزت نہیں ہے جو نبی کے صحابہ کی عزت ہے، اور نبی کے صحابہ کی وہ عزت نہیں ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ عزت ہے، اور جو اللہ کی عزت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بھی بڑی عزت ہے۔ لیکن اس میں
شرعی مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری توبہ، تو قاضی کو حق حاصل ہے، قاضی کو کہہ دے گا تجھے توبہ، تو نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ لیکن اگر کوئی بندہ نبی کی بے ادبی کرے گا تو وہ قاضی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی بے ادبی معاف کر دے، قاضی اس کو سزا دے دے گا۔ منہ سے یہ لفظ ایسے نکال لیں۔ کئی دفعہ میں نے یہ بات کی، یہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے روٹی کھانے لگا، اس کی بیوی نے اس کے سامنے مرغی رکھی، سلاد رکھی اور بہت ساری چیزیں، وہ دسترخوان سجا دیا۔ عورت بڑے سلیقے والی تھی۔ عین جس وقت اس نے لقمہ توڑنے لگا، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مرد نے اپنی بیوی سے کہا پتہ کرو کون ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا جی کون؟ بندے نے کہا کہ میں مسافر ہوں، بھوکھا ہوں، تو اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دیں۔ یہ ہے شرعی۔ یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا، وہ فقیروں نے چولیاں پہنی ہوتی ہیں اور جناب وہ شرعی فقیر نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ مجھے کچھ دیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے پاس جو پہلے تیرے پاس ہے یہ کہاں سے لیا؟ وہ کہتے ہیں اور جگہ سے لیا۔ آپ نے وہ چھین کے بیت المال کے گھوڑے کے سامنے ڈال دیے۔ تو میں کہ تو جو ہے وہ مانگنے والا ہے۔ اسلام جو ہے وہ مانگنے کی مذمت کرتا ہے، اسلام مانگنے کی مذمت کرتا ہے۔ میرے دادا مشہور سرکار رحمۃ اللہ علیہ سینہ خدا سیف الرحمن پیر شیخ خراسانی، آپ ایک دفعہ راویہ شریف آئے تو سارے مہمانوں کے سامنے وہ سلاد رکھی، تو آپ کے سامنے سلاد نہیں تھی۔ تو جب آپ کے سامنے سلاد نہیں تھی تو بعد میں جب برتن اٹھانے لگے تو آپ کو سلاد بڑی پسند تھی، آپ نے فرمایا کہ آپ نے سب کو سلاد دی ہے، میں فقیر کو سلاد نہیں دی۔ تو پھر سلاد کی پلیٹیں شروع ہو گئیں، سلاد ہو گئی۔ تو آپ نے ایک بڑا فکر عظیم فرمایا کہ اگر میں اس منہ سے مانگوں گا تو کھاؤں گا کس منہ سے؟ دونوں تربیتیں کر دیں۔ ایک یہ تربیت کر دی کہ مرید کو چاہیے کہ پیر کا خیال کرے، شاگرد کو چاہیے کہ استاد کا خیال کرے، بیٹے کو چاہیے باپ کا خیال کرے۔ اور دوسری تربیت یہ کر دی کہ سوال جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر اس منہ سے مانگوں گا کہوں گا تو کھاؤں گا کس منہ سے؟ نہیں کھائی۔ یہ ہمارے ہاں آج رواج بن گئے، لوگ باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں اچھا فلاں کام فلاں کام فلاں کام، اور بانے سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب تیری فلانی شے جڑی نا، واہ جی واقعی بات ہے، واہ جی واقعی بات ہے، واہ جی واقعی بات ہے۔ امام حمد رضا خان فاضل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، تو اس نے کہا مجھے پیسے دو نہیں تو میں تیرا مکان الٹ دوں گا۔ اب میں کہ ویسے تو فقیری سے مانگ تو ٹھیک ہے، تمکی سے نہ مانگ، تمکی سے میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا جی کہ میں مکان الٹ دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمکی، یہ جو تم کہہ رہے ہو میں اس سے ڈرنے والا نہیں، ویسے تم کہو میری خدمت کر دو میں کر دیتا ہوں۔ آپ نے اپنی جوتی الٹی کر دی، فرمایا تو میری جوتی کو سیدھی کر دے تو میں تجھے ہدیہ دے دوں گا۔ نہیں جوتی سیدھی کر سکا۔ یہ جو تمکیاں ہوتی ہیں نا، بڑی عجب معاملہ، تمکی جناب فلانی تمکی فلانی تمکی فلانی تمکی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی اللہ کے ولی کی بے ادبی کرتا ہے تو پھر بڑی تمکی، اللہ فرماتا ہے میں اس سے اللہ نے جنگ کرتا ہوں۔ یہ دونوں چیزوں کو رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کے اللہ خواب میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ نے جنگ کرتا ہوں۔ اور اللہ نے جنگ میں کیا کرتا ہے؟ اللہ لڑائی میں کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک اس سے ایمان لے لیتا ہے۔ اللہ کسی کی ٹانگ نہیں توڑتا، کسی کے اللہ پاک اس کے پھر ایمان والا مسئلہ وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ، بات لمبی ہو گئی، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مرد نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، تو وہ آ کے اپنی میاں سے کہا کہ مسافر ہے بیچارہ بھوکا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے ایک روٹی دے دیں۔ اس نے کہا کہ اس کو کہو چلا جائے یہاں سے، ہمارے گھر میں اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بی بی نے جا کے بندے کو کہہ دیا، تو بندہ چلا گیا۔ یہ بندہ تھا، اس کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ حالات خراب ہوتے 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 نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اپنے گھر کے بالے بیچ دیے، چھتیریاں بیچ دی، اینٹیں بیچ دیں، بیچتے رہے کوئی بندہ خریدتا رہا۔
اخیر بیوی کو طلاق دے دی. وہ بیوی نے آگے جا کے شادی کر لی. جب آگے شادی کر لی تو وہ وہاں پہ بھی جو ایک بندہ تھا وہ جس سے شادی کی وہ بھی اسی طرح اس کو بھی کھانا اسی طرح دیا. آگے مرغی بھون کے رکھی, سلاد رکھی, روٹی رکھی. باہر کسی نے دروازہ کھٹکا دیا. اس نے کہا کون, پتہ کرو. بیوی گئی, اس نے کہا کہ وہ بندہ ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی, اللہ کے مسافر ہوں, اللہ کے لیے مجھے کچھ دیں. اس بندے نے جلدی سے وہ مرغی پکڑی, ساتھ روٹی پکڑی, سلاد پکڑی, بیوی کے ہاتھ میں دی. جا جلدی دے کے آؤ اس کو. جب وہ بیوی اس کے ہاتھ پہ روٹی رکھی, بیوی چیخ مار کے واپس پلٹی. یہ بندہ بھی کھڑا ہو گیا, بیوی کی طرف دوڑا, خیر تو ہے, تو اللہ کی بندی ڈر کیوں گئی ہے, کیا ہوا تجھے, چیخ کیوں ماری ہے؟ اس نے کہا جو ہمارے گھر میں مانگنے کے لیے آیا پتہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا وہ فلاں سیٹ ہے جس کی پہلے بیوی ہوا کرتے تھے, وہ آج ہمارے در پہ مانگنے کے لیے آ گیا. اس نے کہا تو نے اس کو پہچان لیا, مجھے نہیں پہچاننا, اتنا عرصہ ہو گیا میں تیرے ساتھ رہ رہا ہوں. اس نے نہیں. اس کہ میں بھی وہی بندہ ہوں جو تمہارے کام مانگنے کے لیے گیا تھا. میں کہا تھا مجھے اللہ کے لیے کچھ دیں, تو اس بندے نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے ہمارے گھر میں کچھ نہیں, اللہ نے بما بیوی سارا کچھ مجھے دے دیا. یہ جو مکان بنے ہیں, یہ جو در دوار بنی ہیں, یہ جو اینٹیں بنی ہیں, یہ ساری اسی گھر کی در لگائی ہوئی ہیں. اس لیے ہمارے ہاں صدقہ و خیرات کا رواج بڑا ختم ہو گیا. پہلے ہماری جو مائیں تھیں وہ گلی کے کتے کے لیے بھی روٹی رکھتی تھیں. جب سے بندے پڑھ لکھ گئے, حساب کتاب بڑا عام ہو گیا, اب زکوٰۃ نہیں دیتے, اب عشر نہیں دیتے. اب پہلے جو گاؤں ہوتے تھے نا, گاؤں اتنے گاؤں ادھر ہم جاتے تھے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بچپن میں, کسی مرید نے دعوت کرنی اس وقت جانا, یا کسی نے بیمار ہو جانا تو یہ ویسے والد صاحب کے ساتھ چلے جانا, یا کوئی شادیوں میں چلے جانا. تو ایک گاؤں ہوتا تھا, وہاں پہ بڑی آبادی ہوتی تھی, بڑی آبادی ہونے, بلکہ یہ جو پکھی واس لوگ ہوتے تھے یہ بھی گاؤں کے ساتھ پکھیاں لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ راج صاحب نے, چودھری صاحب نے بڑے فخر سے کہنا جی ساڑی رایا ہے جی. اب جاتے ہیں تو پورا گاؤں کھولے بنا پڑا ہے, پورا گاؤں. بھائی چودھری صاحب, میاں صاحب, یہ بندے کدھر گئے, بڑے لوگ ہوتے تھے, چلے گئے جی. وجہ یہ ہے کہ ان کی دل کی نیتیں بدل گئیں. پہلے کئی ایسی عورتیں جو اپنے نوکروں سے اتنا پیار کرتی تھی کہ اپنے گھر سے ان کے لیے وہ دیسی گھی کی پروٹھے پکا کے تو ان کو دیتی, اور بعض دفعہ یہ کہتی کہ پتر ہن خوت نہ جائے جی, سو جاؤ, باہر بہ جو منجیاں پسا لو, اتھی سو جو. وہ جو تقسیم کرنے والا سلسلہ تھا. اب بچیاں پڑھ گئیں بڑی, وہ مین آدیاں دسدیاں نے کہ تیری ماں انیاں روٹیاں کھاندی ہے, تیریں بھیناں اتنا کھاندیاں نے, تیرا چاچا اتنا کھاندا ہے, تیرا فلانا اتنا کھاندا ہے جی. ہوں اب تم ادھر چلے جائیں, جتنے لوگ دیکھیں گے آپ, لوگ گاؤں کے گاؤں خالی پڑے ہیں. وہ ان کے, بلکہ اب ہم جاتے ہیں تو وہ گاؤں کی نشانیاں تھیں ان کے جانے والی, وہ بھی بارشوں سے مکان گر گئے, وہ بھی مکان گر گئے, لوگوں نے اٹھا لیے. اب بندے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ایک تعلق تھا, ایک صدقہ و خیرات کا, ایک دینے کا, وہ ہمارے ہاں ختم ہو گیا.